یہ بڑا ایک منفرد سوال ہے مفتی صاحب کہ کیا ایمان کم اور زیادہ ہو سکتا ہے؟ ایمان اصل میں یقین کی کیفیت کا نام ہے. یہ کم زیادہ نہیں ہو سکتا. صحیح. کم زیادہ کس چیز میں ہوتا ہے؟ یعنی کمی بیشی کس چیز میں ہو سکتی ہے؟ جس کی کوئی مقدار ہو. ایمان یقین کی ایک کیفیت کا نام ہے. تو یقین میں قوت و ضعف تو ہو سکتا ہے لیکن اس کے اندر کمی بیشی نہیں ہو سکتی. یقین سے اگر کمی کی طرف آئیں گے، ایمان چونکہ یقین کا نام ہے، تو اگر اس یقین سے کمی کی طرف آئیں گے یا تو ظن غالب بنے گا یا شک بن جائے گا تو وہ ایمان باقی نہیں رہے گا. اور ایمان چونکہ 100% یقین کا نام ہے، اس سے اوپر والا کوئی درجہ نہیں ہے. تو ایمان چونکہ یقین کا نام ہے اور یقین کی کیفیت میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ اضافہ ہو سکتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. اللہ نے فرمایا کہ جب ان پر آیات قرآنی تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے. تو قرآن کی بعض آیات اور احادیث جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان کم بھی ہو جاتا ہے. اس کا علماء نے جواب دیا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اصل میں قرآن میں جو ذکر کیا گیا کہ جب ان پر آیات قرآنی تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن کی کوئی آیت بیان کی جاتی ہے تو وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں. تو پہلے ایک آیت جب ذکر کی تو اس پر ایمان رکھ لیا، جب دوسری آیت ذکر کی گئی تو اب دوسری آیت پر ایمان لائے، گویا کہ ایمان بڑھا ہے. تو پہلے جو ایمان اجمالی تھا اس میں تو یقین کی کیفیت تھی، نہ وہ کم ہو سکتی ہے نہ زیادہ ہو سکتی ہے. لیکن جیسے آیات قرآنیہ نازل ہو رہی ہیں، ایک ایک آیت پر جب وہ مزید ایمان رکھتے جا رہے ہیں تو یہ ہے مفہوم ایمان کے زیادہ ہونے کا. یعنی یقین کی کیفیت میں اضافہ نہیں ہو سکتا، وہ تو نہ کم ہو سکتا ہے نہ زیادہ ہو سکتا ہے. ایمان کے زیادہ ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ جب آپ تفصیلی طور پر دین کو سیکھتے جائیں گے تو ایک عقیدہ تفصیلی طور پر سیکھ لیا تو آپ کے ایمان میں اضافہ ہوا، دوسرا عقیدہ آپ نے تفصیلی طور پر سیکھا، آپ کے ایمان میں اضافہ ہوا. آپ نے قرآن کی کوئی آیت پڑھ لی، اس پر آپ نے یقین رکھا تو اس پر آپ کا ایمان زیادہ ہوا. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ حقیقتاً ایمان میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، وہ کم زیادہ نہیں ہو سکتا. البتہ جن پر آپ ایمان رکھتے ہیں تو جیسے جیسے تفصیلاً آپ عقائد پر ایمان رکھتے جائیں گے تو اس اعتبار سے ایمان زیادہ ہوتا جائے گا. دوسرا بعض علماء نے فرمایا یہاں پر مراد کمال ایمان، حقیقی ایمان میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، جو کمال ایمان ہے اس کے اندر کمی بیشی ہو سکتی ہے. اور بعض نے فرمایا اس سے مراد ایمان کا نور، جو نور ایمان ہے اس کے اندر کمی بیشی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ نفس ایمان یا جو حقیقتاً ایمان ہے یقین کا نام، اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی. تو مفتی صاحب معاشرے میں بعض اوقات کسی معاملے پر یہ کہتے ہوئے بھی سنا گیا ہے کہ یار یہ فلاں بندے کی ایمان کی کمزوری ہے، تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ جی دیکھیں، ایمان کی کمزوری اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر یہ نہیں کہا کہ ایمان کم ہے. ایمان کا کم زیادہ ہونا الگ چیز ہے، اس کا قوی اور ضعیف ہونا الگ چیز ہے. ہم یہی کہتے ہیں کہ ایمان قوی ہو جاتا ہے، ایمان ضعیف ہو جاتا ہے. اعمال صالحہ جب بندہ کرتا ہے تو ایمان میں قوت آتی ہے. جب بندہ نمازوں کی طرف رغبت کرتا ہے، تلاوت کی طرف رغبت کرتا ہے، فرائض و واجبات کی ادائیگی کرے گا، ایمان قوی ہو جائے گا. اور معاصی کے ارتکاب سے، گناہوں کے ارتکاب سے وہ جو ایمان کی جو کیفیت ہے اس کے اندر کمزوری واقع ہو جاتی ہے. تو ایمان کمزور ہو سکتا ہے، ایمان قوی ہو سکتا ہے، لیکن کم اور زیادہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ یقین کا نام ہے. یقین کا نام، یعنی ضروریات دین پر ایمان جو بندہ لا رہا ہے وہ مکمل طور پر لا رہا ہے، وہ مکمل طور پر لا رہا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی. یہی مراد، یعنی کم یا زیادہ نہیں ہو سکتا کہ کم ایمان رکھا اس پر یا زیادہ رکھا. مطلب ایک ہی پوزیشن ہے کہ بس اس کو ماننا ہے، بالکل، اور اس پر پورا ایمان رکھنا ہے تو ہی مسلمان کہلائے گا. اور جیسے جیسے اس کی یعنی اس ضروریات دین کی جیسے جیسے پڑھائی کرتا جائے گا، اس کی ڈیٹیلز جانتا جائے گا تو اس کے نور ایمان میں اضافہ ہوتا جائے گا. کیا خوبصورت آپ نے حضرت تشریف فرمائی ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے.